بیٹھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ کر نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس انسان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک اہم ستون ہے۔ نماز بدنی عبادتوں میں سے سب سے افضل عبادت ہے۔ مسلم اور کافر کے درمیان فرق پیدا کرنے والی چیز نماز ہے۔ اسلام کا شعار نماز ہے، یہ شیطان کے چہرے کو سیاہ کرتی ہے، مومن کے لیے باعث فخر ہے۔ نماز کے وقت اللہ تعالیٰ نمازی ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو سجدہ کرتے وقت ہی سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ جب انسان نماز کے لیے تیار ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور نماز کی جانب جتنے قدم بڑھاتا ہے اس کے اتنے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اتنا ہی ثواب اس کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جنگ میں ہو کوئی، چاہے دشمن کی تلوار کے سائے میں ہو یا پھر دشمن کے ڈر سے اپنی جان بچا کر بھاگ رہا ہو، اس وقت بھی نماز کو قضا کی صورت میں ادا کرنا لازم اور فرض ہے۔ یہ اسلام کا فرمان ہے، اور نماز بے شک دارین کی سعادتوں کا ضامن ہے۔ یقیناً نماز ہر حال میں فرض ہے، کیونکہ نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے جو دنیا میں تو ساتھ دیتی ہی ہے، مر جانے کے بعد قبر میں بھی ساتھ دیتی ہے، اور کل بروز قیامت آپ کی نماز آپ کے ساتھ ہوگی اور آپ کی شفاعت کرے گی، اور کہے گی یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے جو دنیا میں نماز صحیح وقت پر صحیح طریقے سے ادا کیا کرتا تھا اور میری بہت قدر کیا کرتا تھا۔ رسول اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں نماز کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو سمجھتی ہیں۔ آقا دو جہاں فخر کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صلوا کما رأیتمونی، کہ جس طرح میں نے نماز ادا کی اسی طرح تم بھی ادا کرو۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، جس نے نماز ادا کی اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو چھوڑا۔ بلا شبہ نماز مسلمانوں کی ذمہ داری ہونے کے ساتھ ساتھ عام طور پر اسلام کی سب سے اہم عبادت ہے، مگر نئی نسل نماز کے معاملے میں بہت کوتاہی برت رہی ہے اور نماز سے کوسوں دور نظر آ رہی ہے۔ تیسری جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہمارے اور ان کے درمیان کا فرق نماز ہے، جس نے اس کو چھوڑا وہ کافر ہو گیا۔ آپ غور کریں کہ اللہ رب العزت نے نماز کو کیوں کر اتنی اہمیت کا حامل بنایا ہے، اور کیوں سعادت کی ساری کنجیاں اسی نماز میں پوشیدہ ہیں۔ حبیب کائنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان جو چیز حائل ہے وہ نماز ہے، اگر کسی نے اسے چھوڑا تو دین سے خارج ہو گیا۔ اور ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ جس نے نماز کا اعتبار نہیں کیا تو نماز اس کے لیے نور، روشنی اور نجات نہیں بنے گی، بلکہ وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہماری طرح نماز پڑھے، ہمارے قبلے کو مانے اور ہمارے ذبیحہ کو کھائے، وہ ہمارے ہی طرح ہیں اور ہمارے حقوق اس کے لیے بھی ہیں۔ نماز مسلمانوں کی دینی پہچان اور امتیازی نشان ہے، یہی وجہ ہے قرآن و حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور اور ترک پر وعید موجود ہے۔ بفرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کی دین میں وہی اہمیت ہے جو انسانی جسم میں سر کی ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان امتیاز کرنے والی چیز نماز ہے، لہٰذا جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اس وعید سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں نماز کی اہمیت کیا ہے۔ جو چیز جس قدر اہم اور ضروری ہوتی ہے اس کی بجا آوری پر اجر و ثواب بھی اسی قدر زیادہ ملتا ہے۔ چنانچہ نماز کا ثواب بھی اس قدر ہے کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا، لیکن 5 وقتہ نمازوں میں فجر کی نماز کی اہمیت و فضیلت سب سے نمایاں ہے، اور اس کی ادائیگی پر اجر و ثواب بھی دیگر 4 نمازوں سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کے وقت دنیا نیند کی آغوش میں محو استراحت ہوتی اور خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہوتی ہے، لوگوں پر غفلت اور سستی کی چادر تنی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسے میں نرم و گرم آرام دہ بستر کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت و محبت میں بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہونا بڑا پرمشقت اور نفس کو زیر کرنے جیسا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ بندے کو جس نیکی کے کرنے میں مشقت زیادہ ہو اور نفس و شیطان سے لڑائی لڑنی پڑے، اللہ اس پر زیادہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے، چاہے وہ نیکی کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار نماز پڑھ رہے تھے، جب اس آیت پر پہنچے، بلا شک و شبہ تیرے رب کا عذاب واقعی ہو کر رہے گا، اس کو کوئی دفع کرنے والا نہیں، تو اس قدر روئے کہ روتے روتے آنکھیں ورم کر آئیں۔ صحابہ کرام فیضان رسالت سے براہ راست فیض یاب تھے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے احکام و اوامر کی تعلیم و تربیت پائی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ نماز کی حقیقت و اہمیت کیا ہے اور نماز کے لیے خشوع و خضوع اور حضور قلب کس قدر ضروری ہے، ان چیزوں کا مشاہدہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں کیا تھا، اس لیے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی نماز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا پرتو اور عکس تھی۔ خشوع و خضوع کسے کہتے ہیں اور اس کی عملی صورت کیا ہوتی ہے، اسے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اور خاصان خدا کی نماز اور عبادت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر جاگ کر بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں ایسی صورتیں پڑھتے جن میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر یا خدا کی عظمت و جلالت کا بیان ہوتا، اور ان چیزوں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر متاثر ہوتے کہ روتے روتے ہچکی بندھ جاتی۔ حضرت عبداللہ بن سداد بیان کرتے ہیں کہ میں پچھلی صف میں ہوتا تھا،
پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے کہ میں اپنی مصیبت اور اپنے رنج کا دکھڑا اللہ ہی کے آگے روتا ہوں، اور اس زور سے روتے کہ میں ان کے آگے رونے کی آواز سنتا۔ نماز میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گریہ اوزاری کا واقعہ کچھ شازانہ تھا، اکثر ان پر یہ حالت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ چنانچہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار نماز پڑھ رہے تھے، جب اس آیت پر پہنچے، بلا شک و شبہ تیرے رب کا عذاب واقعی ہو کر رہے گا، اس کو کوئی دفع کرنے والا نہیں، تو اس قدر روئے کہ روتے روتے آنکھیں ورم کر آئیں۔ ایک نماز میں آپ نے یہ آیت پڑھی، جب گناہ گار لوگ زنجیروں میں جکڑے ہوئے دوزخ کی ایک تنگ جگہ میں ڈال دیے جائیں گے تو موت موت پکاریں گے۔ یہ آیت پڑھ کر آپ پر ایسا خوف و خشوع طاری ہوا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت اتنی غیر ہوئی کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم نہ ہوتا کہ آپ پر اس طرح کی آیتوں کا ایسا ہی اثر ہوا کرتا ہے تو سمجھتے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واصل بحق ہو گئے۔ ایک بار فجر کی نماز میں سورہ یوسف شروع کی، جب اس آیت پر پہنچے، یوسف کی جدائی میں یعقوب کی آنکھیں روتے روتے سفید پڑ گئیں اور وہ جی ہی جی میں گھٹنے لگے تو زار زار رونے لگے، یہاں تک کہ قرأت جاری رکھنا دشوار ہو گیا، مجبور ہو کر رکوع میں چلے گئے۔ صائب بن یزید اپنے باپ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ قحط کا زمانہ تھا، میں نے آدھی رات کو دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اور دعا میں بار بار کہہ رہے تھے، اے اللہ ہم لوگوں کو قحط سے ہلاک نہ کر، اس بلا کو ہم سے دور کر دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رکوع سے کھڑے ہوتے تو اتنی دیر کھڑے رہتے کہ لوگ سمجھتے کہ وہ بھول گئے، اور دو سجدوں کے درمیان بھی اتنی دیر لگاتے کہ لوگوں کو یہی خیال گزرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد کا بیان ہے کہ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا کر دائیں جانب رخ کر کے بیٹھ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے سے رنج و غم کا اثر ظاہر ہو رہا تھا۔ طلوع آفتاب تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح بیٹھے رہے۔ اس کے بعد بڑے تاثر کے ساتھ اپنا ہاتھ پلٹ کر فرمایا، خدا کی قسم میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کو دیکھا ہے، آج ان جیسا کوئی نظر نہیں آتا۔ ان کی صبح اس حال میں ہوتی کہ ان کے بال بکھرے ہوئے ہوتے، چہرے غبار آلود اور زرد ہوتے، وہ ساری رات اللہ کے حضور سجدے میں پڑے ہوتے، کھڑے کھڑے قرآن مجید پڑھتے، کھڑے کھڑے تھک جاتے تو کبھی ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر سہارا دے لیتے اور کبھی دوسرے پاؤں پر۔ وہ خدا کا ذکر کرتے تو کیف واسر سے اس طرح جھومتے جیسے ہوا میں درخت حرکت کرتے ہیں، اور خدا کے خوف سے ان کی آنکھوں میں اتنے آنسو بہتے کہ ان کے کپڑے تر ہو جاتے تھے۔ ایک اب کے لوگ ہیں کہ غفلت میں رات گزار دیتے ہیں، نماز کا وقت آتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ ایک بار ان سے دریافت کیا گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کیا حال ہے؟ فرمایا کہ یہ اس بار کے اٹھانے کا وقت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین اور پہاڑ پر پیش کیا، تو ان سب نے اس بار کے اٹھانے سے ڈر کر انکار کر دیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کرتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ کسی نے پوچھا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک بڑے جبار بادشاہ کی پیشی میں کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ پھر وضو کر کے مسجد میں تشریف لے جاتے تو مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے، اے اللہ تیرا بندہ تیری ڈیوڑی پر حاضر ہے، اے بھلائی کرنے والے خدا تیرا بدعمال بندہ تیرے حضور آیا ہے، تو نے حکم دیا ہے کہ ہم میں جو اچھا ہے بروں سے درگزر کرے، بس تو اچھا خدا ہے اور میں تیرا بدعمال بندہ ہوں، اے کرم کرنے والے میری برائیوں سے ان خوبیوں کے طفیل جن کا تم مالک ہے درگزر فرما۔ اس دعا کے بعد مسجد میں داخل ہوتے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوقات کا اکثر حصہ عبادت میں بسر ہوتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کی کیفیت دریافت کی۔ اس نے بتایا کہ فجر کی نماز کے بعد سے طلوع آفتاب تک مصلی پر بیٹھے رہتے ہیں، پھر ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں اور آنے جانے والوں سے ملتے ہیں، دن چڑھے چاشت پڑھ کر امہات المومنین کے پاس سلام کرنے کو جاتے ہیں، پھر گھر ہو کر مسجد چلے جاتے ہیں۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک باجماعت نماز ادا کرتے رہے جب تک مسجد آنے جانے کی جسمانی قوت باقی رہی۔ آپ نے مسجد میں آخری نماز ظہر کی پڑھی، اس کے بعد نکاحت بڑھنے کی وجہ سے مسجد میں نہ آ سکے۔ آپ کی جگہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام کو نماز پڑھاتے رہے۔ جمعرات سے لے کر اتوار تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار رہے۔ پیر کا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری دن تھا، اس دن آپ کی وفات ہوئی۔ اسی دن فجر کی نماز کے وقت آپ نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا اور الوداعی نگاہ صحابہ اکرام پر ڈالی۔ اس کی منظر کشی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے تھے۔ پیر کے دن جب لوگ نماز میں صف باندھے کھڑے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کا پردہ ہٹا کر کھڑے ہوئے ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ حسن و جمال اور صفائی میں گویا مصحف کا ورق تھا۔ آپ مسکرا کر ہنسنے لگے، ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ خطرہ ہو گیا کہ کہیں ہم سب آپ کو دیکھنے میں نہ مشغول ہو جائیں اور نماز توڑ دیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر صف کے ساتھ آ ملنا چاہتے تھے، انہوں نے سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں، لیکن آپ نے ہمیں اشارہ کیا کہ نماز پوری کر لو
پھر آپ نے پردہ ڈال دیا۔ اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ ناظرین، بیٹھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جو لوگ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ضرور سنیں۔ واضح رہے کہ فرض، واجب، فجر کی سنت بلکہ ایک روایت کے مطابق دیگر سنت موقدہ کی نماز بھی کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے۔ عذر اور مجبوری کے بغیر فرض، واجب اور سنت موقدہ کی نماز بیٹھ کر پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر عذر یا بیماری کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو نماز ہو جائے گی۔ صورت مسئولہ میں اگر فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھنے کی قدرت ہے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے۔ اگر کوئی بیمار شخص کھڑے ہو کر فرض نماز ادا کرنے پر قدرت رکھتا ہے مگر اس کے باوجود وہ بیٹھ کر فرض نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اور جو نماز بیٹھ کر ادا کی ہے اس کو دوبارہ کھڑے ہو کر پڑھنا لازم ہوگا۔ البتہ اگر کوئی شخص کھڑے ہونے پر قادر ہے لیکن رکوع اور سجدہ کرنے پر قادر نہیں، یا کھڑے ہونے پر اور رکوع کرنے پر قادر ہے لیکن سجدے کرنے پر قادر نہیں، تو اس سے کھڑے ہونے کی فرضیت ساقط ہو جائے گی۔ ایسا شخص بیٹھ کر اشارے سے رکوع اور سجدے کر کے نماز پڑھے، اور سجدے کے لیے رکوع سے زیادہ سر جھکائے۔ جو شخص بیماری کی وجہ سے کھڑے ہونے پر قادر نہیں، یا کھڑے ہونے پر قادر ہے لیکن زمین پر سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے، یا قیام و سجود کے ساتھ نماز پڑھنے کی صورت میں بیماری میں اضافہ یا شفا ہونے میں تاخیر، یا ناقابل برداشت درد کا غالب گمان ہو، تو ان صورتوں میں وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ البتہ کسی قابل برداشت معمولی درد یا کسی موہوم تکلیف کی وجہ سے فرض نماز میں قیام کو ترک کر دینا اور بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں۔ اسی طرح جو شخص فرض نماز میں مکمل قیام پر تو قادر نہیں لیکن کچھ دیر کھڑا ہو سکتا ہے اور سجدے میں زمین پر اور سجدہ بھی زمین پر کر سکتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے اتنی دیر کھڑا ہونا فرض ہے، اگرچہ کسی چیز کا سہارا لے کر کھڑا ہونا پڑے۔ اس کے بعد وہ بقیہ نماز زمین پر بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، اور جو شخص زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کے ساتھ زمین پر سجدہ کرنے پر بھی قادر ہو اسے زمین پر ہی نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ طریقہ سنت کے قریب ہے، اور اگر زمین پر سجدہ کرنے پر قادر نہیں تو ایسی صورت میں شروع ہی سے زمین یا کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، اور اس صورت میں اس کی نماز اشاروں والی ہوتی ہے، اور اس کے لیے بیٹھنے کی کوئی خاص حیت متعین نہیں ہے۔ وہ جس طرح سہولت ہو بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے، چاہے زمین پر بیٹھ کر پڑھے یا کرسی پر بیٹھ کر۔ البتہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے، لہٰذا جو لوگ زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کر سکتے ہیں تو زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کریں، اور اگر زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنے میں مشقت ہو تو وہ کرسی پر بیٹھ کر فرض نمازیں، وتر اور سنن سب پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایسی صورت میں، یعنی جب قیام پر قدرت نہ ہو یا زمین پر سجدے کی قدرت نہ ہو، چونکہ قیام ساقط ہو جاتا ہے، اس لیے ایسے مریض کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ مکمل نماز بیٹھ کر ادا کرے۔ البتہ اگر قیام کے دوران قیام کرے اور رکوع سجود بیٹھ کر اشارے سے کرے تو یہ بھی جائز ہے۔ لہٰذا ایسے مریضوں کے لیے اولا یہی ہے کہ امام کی اقتداء میں بھی مکمل نماز بیٹھ کر ادا کریں، کیونکہ یہ سجدے کے قریب بھی ہے، اور جماعت کی نماز میں صفوں میں خلل سے بھی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ فقط واللہ عالم۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔